وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ تمام درود پاک پڑھیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلص لله 40 يوما جعل الله على لسانه ينابيع الحكمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت واجب الاحترام حضرات مشائخ، اساتذہ کرام، عزیز طلباء کرام اور رفقاء کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے. سورج، چاند، ستارے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، چرند، پرند، جانور، سب انسان کے نفع کے لیے، سب کچھ انسانوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. ہمارے کہے بغیر، ہمارے مطالبے کے بغیر سورج آتا ہے، ہمیں روشنی بھی پہنچاتا ہے، حرارت بھی پہنچاتا ہے. کہ سورج نہ ہو تو نہ فصلیں بنیں، نہ فصلیں پکیں، اور نہ ہی دنیا میں سویرا ہو، نہ ہی دنیا میں روشنی ہو، اور نہ ہی حیات اور زندگی ہو. حیات اور زندگی سورج کے دم قدم سے ہے. پھر شام ہوتی ہے، سورج چلا جاتا ہے. اللہ ہمارے نفع کے لیے چاند بھیج دیتے ہیں، اندھیرا فرما دیتے ہیں. اندھیرا ہو جاتا ہے، اور یہ اندھیرا بھی ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہوتا ہے. ہوائیں خود بخود چلتی ہیں، اللہ چلاتے ہیں. گرمی کی شدت اور حد سے بڑھتا ہے تو اللہ بادل بھیج دیتے ہیں، بارش برساتے ہیں. بارش برستی ہے تو مردہ زمین کو اللہ بارش کے ساتھ زندہ فرما دیتے ہیں. پھل پھول اگتے ہیں، ہماری غذا اور خوراک ہے. جانور یہ چارہ کھاتے ہیں، ہمارے لیے گوشت پیدا ہوتا ہے، ہمارے لیے دودھ پیدا ہوتا ہے. دنیا کی ہر چیز اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی. خلق لکم ما فی الارض جمیعا.
اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کچھ جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، اور ہم خوب نفع حاصل کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نعمت بھی نہ ہو تو آدمی کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اللہ پانی خشک کر دیں تو تم سارے پیاسے مر جاؤ، صرف انسان نہیں جانور بھی مر جائیں، صرف جانور نہیں سارے درخت خشک ہو جائیں، ساری فصلیں خشک ہو جائیں، ساری دنیا کی سبزیاں ختم ہو جائیں، ساری دنیا کے پھل ختم ہو جائیں۔ کیوں؟ اللہ نے سب کچھ کو پانی سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا۔ پانی زندگی کا ذریعہ ہے۔ ایک پانی والی نعمت رب چھین لیں تو ہم سب مر جائیں۔ تو دیکھیے کتنی بنیادی نعمت ہے اور اللہ نے ہمیں مفت میں عطا کی۔ ہمارے علاقے میں پانی مفت ہے۔ ان علاقوں میں جاؤ جہاں پر پانی نہیں ہے، بلوچستان کے علاقوں میں، خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں، سندھ کے بعض علاقوں میں، تھر کے علاقوں میں پانی نہیں ہے۔ لوگ 5-5 میل سے 10-10 میل سے پانی بھر کے لاتے ہیں اور اپنے گدھوں پر اور اپنی سواریوں پر لاد کے لاتے ہیں۔ زیادہ دور نہیں، بہاولپور سے آگے چولستان ہے، وہاں پر بارش ہوتی ہے تو پانی کے تالاب بھر جاتے ہیں۔ انہی تالابوں سے انسان بھی پانی پیتے ہیں، انہی تالابوں سے جانور بھی پانی پیتے ہیں۔ وہی پانی انسان بھی پی رہے ہوتے ہیں، جانور بھی پی رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی پانی نہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں اللہ کی نعمت کی۔ اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ سب کچھ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا انسان کے نفع کے لیے، اور انسان سے اللہ نے ایک تقاضا کیا ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ انسان خالص اللہ کا ہو جائے۔ انسان خالصتاً اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کے لیے اخلاص پیدا کرے۔ جو حق اللہ کا ہے وہ اللہ کو دے، کسی اور کو نہ دے۔ جو چیز اللہ نے طلب کی ہے وہ اللہ کو دے، اس میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے سے عبادت کا تقاضا کیا ہے، اور عبادت میں اصل ہے اخلاص، تصحیح نیت۔ جس میں اخلاص ہو گیا وہ اللہ کے لیے خالص ہو گیا، اور جو اللہ کے لیے خالص ہو گیا اللہ اس کے لیے خالص ہو جاتا ہے۔ عمل تھوڑا ہو لیکن اخلاص والا ہو۔ اخلاص کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے جذبے سے ہو تو وہ عمل بڑا قیمتی ہوتا ہے، اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس چھوٹے عمل پر بڑا اجر ہوتا ہے۔ اور اگر عمل بہت بڑا ہو اور اس عمل میں اخلاص نہ ہو، اللہ خالص اللہ کے لیے نہ کیا گیا ہو، اور غرضیں بھی شامل ہو جائیں اور مقاصد بھی شامل ہو جائیں، یا ہو ہی وہ عمل دوسرے مقاصد کے لیے اللہ کے لیے نہ ہو، تو کتنا بڑا عمل کیوں نہیں وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے، وہ عمل بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں، کوئی وزن نہیں۔ اجر اللہ کی طرف سے ملتا ہے نیتوں پر۔ اتفاق سے ہمارے بچے نے آج جو حدیث تلاوت کی وہ حدیث نیت کی، اور سال کا بھی آغاز ہے تو میں نے کہا میں بھی ذرا نیت پر بات کروں۔ عمل چھوٹا سا ہے لیکن نیت خالص ہے، اللہ کے لیے عمل ہے۔
رب کی رضا کے لیے عمل ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، مخلوق کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے، کسی لالچ کی وجہ سے نہیں ہے، کسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہے، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں ہے، واہ واہ کرانے کے لیے نہیں ہے، دنیا کے کسی لالچ کی وجہ سے نہیں ہے، دنیا کے کسی طمع کی وجہ سے نہیں ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اے اللہ کے لیے۔ آپ یقین کریں اللہ کے ہاں وہ اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کل جب آدمی اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو حیران ہوگا کہ اتنا عمل تو میں نے نہیں کیا تھا، مجھے اتنا اجر کیسے مل گیا؟ تو پتہ چلے گا عمل اگرچہ تھوڑا تھا لیکن تھا اخلاص والا، اس لیے اللہ نے عمل بہت بڑا کر دیا، اس کا اجر بہت بڑا کر دیا، اس کا ثواب بہت بڑا کر دیا۔ اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی کو 1 روپیہ دے دیتا ہے، حدیث میں صدقے کی مثال آئی ہے، اس لیے میں بھی صدقے کی مثال دے رہا ہوں۔ 1 روپیہ اللہ کی رضا کے لیے دے دیتا ہے، اس طرح دیتا ہے کہ دایاں ہاتھ دیتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں۔ ہم لوگ تو پہلے دیتے ہی نہیں اللہ کی راہ میں، اور اگر دینا ہو تو باقاعدہ اعلان کرواتے ہیں۔ ہمارے ہاں گاؤں میں دیہاتوں میں پہلے یہ رواج تھا، اب بھی کہیں کہیں ہوگا جہاں سپیکر کی پابندی زیادہ نہیں ہے، کہ کوئی 5 روپے بھی مسجد کی تعمیر کے لیے دیتا تھا تو وہ اعلان کرواتا تھا فلاں نے 5 روپے دیے ہیں مسجد کی تعمیر کے لیے، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، کیسے؟ اس کو یوں بیان فرمایا کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں اس طرح دیتا ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ دیتا ہے اور بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا، یعنی اتنا مخفی طریقے سے دیا، چھپا کر دیا کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا، بائیں کو بھی پتہ نہ چلا۔ یہ ہے اخلاص۔ صرف اس 1 روپے کے خرچ کرنے پر یا اس صدقے کے دینے پر اس طرح کہ دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں کو پتہ نہ چلا، حضور فرماتے ہیں ایسا شخص جو اس طرح صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، یہ 7 فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ میں داخل ہوگا، یعنی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور فرمایا اللہ اس کے صدقے کو ایسے بڑھاتی ہیں، ایسے بڑھاتی ہیں، ایسے بڑھاتی ہیں جیسے تم بکری کا بچہ، جانور کا بچہ پالتے ہو۔ اکثر آپ گاؤں دیہاتوں کے ہیں، لوگ بکری کا بچہ لے لیتے ہیں، گائے کا بچڑا لے لیتے ہیں، بھینس کا کٹا لے لیتے ہیں، پھر اس کو پالتے ہیں، پلتے 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 وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ بہت سے غریب لوگ بیچارے قربانی کے قریب قریب جانور خرید لیتے ہیں، سال بھر اس کی خدمت کرتے ہیں۔ بکری ہے، بکرا ہے تو 1 سال خدمت کر لیتے ہیں، گائے بھینس ہے تو 2 سال خدمت کر لیتے ہیں چھوٹے سے بچے کو لے کر، اور 2 سال کے بعد اس کی اتنی خدمت ہو چکی ہوتی ہے، وہ اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں بڑا شاندار، بڑا خوبصورت، موٹا اور تازہ، اور اس کا ریٹ لگتا ہے، یہ کتنے کا ہے؟ 50,000 کا، 60,000 کا، 70,000 کا، 1,00,000 روپے کا۔ فرمایا جیسے تم جانور کے بچے کو پالتے ہو نا، تو جو اخلاص کے ساتھ تم عمل کرتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، تمہارا یہ صدقہ، تمہارا یہ عمل اللہ کے یہاں ایسے ہی بڑھتا رہتا ہے، ایسے ہی بڑھتا رہتا ہے۔ یہ دیکھو یہ اخلاص کی برکت ہے۔ سب سے زیادہ اخلاص تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں، امت کے اندر۔
صحابہ جیسا اخلاص کسی میں پیدا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ان کے استاد اور مرشد کامل. ان کے استاد اور مرشد کون تھے بتاؤ؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور کی صحبت کی برکت سے ان میں اتنا اخلاص اور تقوی پیدا ہوا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اتنا اخلاص پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا صحابی، توجہ، اگر میرا صحابی ایک مد کھجور صدقہ کر دے، مد وہ تو مٹھی میں بھی آ جاتا، اتنا تھوڑا وزن، ایک مٹھی کھجور کی صدقہ کر دے اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی خرچ کرے. احد پہاڑ مدینہ منورہ کا سب سے طویل ترین پہاڑ، کئی کلومیٹر میں. احد کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے. کتنے لاکھ من اس کا وزن ہوگا، کتنے لاکھ من، ہزار بھی نہیں، لاکھوں من وزن ہوگا. پتھر کا ویسے وزن ہوتا ہے. پھر یہ پہاڑ فلک بوس اونچا پہاڑ، اور پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے. کتنے کلومیٹر لمبا پہاڑ. فرمایا اگر بعد والے اس احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا کریں؟ سونا، چاندی. کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے قیمت اگر ان کی بناؤ. آج کل اشاری نظام ہے، ریاضی کا دور ہے. فرض کرو کوئی ریاضی دان ایک پتھر یا اس پہاڑ کی ایک مربع فٹ ناپ کر وزن نکالا جا سکتا ہے، اور پھر پورے پہاڑ کا وزن بھی نکال لے، اور اس پورے پہاڑ کا وزن نکال کر اتنا سونے کی قیمت بناؤ اور چاندی کی قیمت بناؤ تو کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے اتنا پیسہ بنے گا. اور آپ فرماتے ہیں بعد والا اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، چاندی خرچ کرے، تو میرے صحابی نے جو مٹھی بھر کھجور اللہ کی راہ میں دی تھی اس کے اجر اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. اس کے اجر اور ثواب کو کیوں؟ جو اخلاص ان میں ہے وہ بعد والوں میں نہیں ہے. جو اخلاص صحابہ میں ہے وہ قیامت تک آنے والے لوگوں میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے، صحبت رسول کی برکت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کی برکت ہے. ان کے اخلاص میں یہ کمال ہے کہ ان کی ایک مٹھی کھجور کا اجر اور ثواب اللہ کے ہاں اتنا زیادہ ہے کہ بعد والے اگر کھربوں روپوں کا سونا خرچ کریں اور چاندی خرچ کریں تو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، طلحہ زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد و سعید، ابو ہریرہ، ابو ذر، سلمان فارسی، وحشی بن حرب تک کسی بھی صحابی نے کھجور ایک مٹھی کے برابر صدقہ کر دی جتنا ان کو ثواب ملے گا. بعد والوں کو ٹنوں ٹن سونا خرچ کرنے پر ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ یہ اخلاص میں اعلیٰ ہے اور بعد والوں کا اتنا اخلاص نہیں. اللہ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے. ابھی قربانی آ رہی ہے، لوگ قربانی کریں گے. اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ پیسے والے لوگ 10 لاکھ کا بیل لے لیا اور پھر پوری دنیا میں دکھایا، ٹی وی پہ نمائش کی. اللہ نے فرمایا میرے پاس کسی کا 10 من گوشت نہیں پہنچتا
نہ کسی کا 10 کلو کی بکری کا گوشت پہنچتا ہے، نہ 10 من کے بیل کا گوشت پہنچتا ہے، نہ 20 من اونٹ کا گوشت پہنچتا ہے، نہ میرے پاس تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، نہ میں اونٹوں کے چمڑوں کو دیکھتا ہوں، نہ اونٹوں کے گوشت کو دیکھتا ہوں، نہ جانوروں کے خونوں کو دیکھتا ہوں، میں تو دیکھتا ہوں قربانی کرنے والوں میں اخلاص کتنا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، میرے پاس تو اخلاص پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا جذبہ کتنا ہے، تمہارے دلوں میں اخلاص کتنا ہے، رب کو کتنا خوش کرنا چاہتے ہو، کس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہو، کس مقصد کے لیے قربانی کر رہے ہو، کس مقصد کے لیے صدقہ دے رہے ہو، کس مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہو، میں تو یہ دیکھتا ہوں۔ اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہے۔ جو ریاکار ہے وہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، اور جو مخلص ہے، مخلص کی قدر بندوں کو ہوتی ہے تو رب کو کیوں نہ ہو۔ آپ دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مخلص ہیں، آپ کے گھر والے آپ سے پیار کریں، لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں، لوگ آپ کے ساتھ پیار کریں، اور جب اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ گے تو اللہ کیوں نہیں محبوب بنا لے گا، اللہ کیوں نہیں محبت کرے گا آپ سے۔ عمل میں اخلاص ہے، عمل چھوٹا ہے، اجر بڑا ہے، عمل میں اخلاص نہیں، عمل بڑا ہے، اجر کچھ بھی نہیں۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ کہتے ہیں جو عمل اللہ کے لیے نہیں کیا گیا، ایمان کے ساتھ نہیں کیا گیا، ایمان نہ ہو تو اللہ کے لیے عمل نہیں ہوتا۔ اس عمل کی مثال ایسی ہے جیسے ہوا چلے اور رات کو اڑا کر لے جائے، ختم، دنیا میں ہی ختم، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ اس کی میں ایک ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عمل چھوٹا سا ہے، عمل چھوٹا سا ہے لیکن ہے اخلاص والا، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، بڑی قیمت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے، آپ نے فرمایا میرے مہمان کو کون کھانا کھلائے گا؟ ایک صحابی کے گھر میں تھوڑا سا کھانا تھا، وہ فوراً تیار ہو گئے کہ حضور کا مہمان میرا مہمان ہے۔ گھر میں لے گئے، گھر پہنچے، بیوی کو بتایا کہ مہمان لایا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ انہوں نے کہا، فرمایا کہ گھر میں تو تھوڑا سا کھانا ہے، معمولی کھانا ہے، یا بچے کھا سکیں گے یا مہمان کھا سکے گا، چلو آج بچوں کو ویسے ہی سلا دیں گے، مہمان کو کھلائیں گے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ کھانا اتنا تھوڑا سا ہے کہ اگر میزبان نے بھی مہمان کے ساتھ کھایا تو مہمان بھوکا رہے گا، پورا نہیں ہوگا۔ میں کہا اچھا تو کوئی بات نہیں، کوئی ہیلا کر لیں گے، کوئی طریقہ اختیار کر لیں گے، مہمان کو سیر کرا کر کھانا کھلائیں گے۔ مہمانوں کو کھانا کھلانا نبیوں کی سنت ہے، مہمانوں کی خدمت کرنا، مہمانوں کا اکرام کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، آپ فرماتے ہیں جس کا اللہ پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئے، اس کی خدمت کرے۔ مہمان باعث برکت ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ صحابی مہمان کو گھر لے آئے، اللہ کے نبی کے حکم پر، اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا؟ بچوں کو تو تسلی دینے کے لیے کہ کھانا بن رہا ہے، دیگچی چولہے پہ رکھ دی، پانی ڈال کر پانی ابلتا رہا، بچے انتظار میں رہے کہ ابھی کھانا بن جائے گا، ابھی بن جائے گا، بچوں کو نیند آ گئی، بچوں کو تو بھوکا ہی سلا دی۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب دل میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا کا جذبہ ہو،
ورنہ لوگ کہتے ہیں ماں ہم کھائیں ہمارے بچے کھائیں دنیا مرے جیے ہمیں کیا، پہلے تو ہم اپنے بچوں کو کھلائیں گے۔ صحابی نے بچوں کو سلا دیا، صحابیہ نے بچوں کو سلا دیا۔ لو جی اب کھانا جو دال ساگ تھا وہ لے کر مہمان کی خدمت میں آ گئے۔ اب یہ عیب تھا کہ مہمان کھائے اور میزبان نہ کھائے، مہمان نے نہیں کھانا تھا، تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیا، چراغ بجھا دیا اور مہمان سے کہا بسم اللہ کھانا کھائیے جی، شروع کریں۔ کھانا کھاتے ہیں، مہمان نے کھانا کھانا شروع کر دیا اور انہوں نے بجائے کھانا کھانے کے ویسے منہ چلانا شروع کر دیا کہ مہمان یہ سمجھے کہ میزبان بھی کھا رہا ہے، منہ کو حرکت دے رہے ہیں، منہ کو ہلا رہی ہیں، تاثر یہ دے رہی ہیں کہ میں بھی کھا رہا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن کھا اس لیے نہیں رہے کہ یہ مہمان ہے یہ پیٹ بھر کے کھا لے، میرا اللہ سارے بولو راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ رات کی تاریکی میں اندھیرے میں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور سوائے اس میزبان کے، مہمان کو بھی پتہ نہیں چلا، مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، لیکن یہ عمل اللہ کے لیے تھا، چھوٹا سا عمل تھا، معمولی عمل تھا، رب کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ قرآن اتر پڑا اور اس صحابی کا ذکر خیر فرما دیا، اللہ نے تعریف کر دی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ کیا اللہ کے نیک بندے ہیں یہ کہ خود فاقے میں رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود فاقے کے اندر ہے، عمل چھوٹا سا ہے لیکن ہے اخلاص پر، اللہ کو قبول ہو گیا، اللہ کو مقبول ہو گیا، اور عمل بہت بڑا ہو لیکن اخلاص نہ ہو، منہ پہ مار دیا جاتا، منہ پہ مار دیا جاتا۔ مدینہ منورہ میں کچھ لوگوں نے ایک مسجد بنائی تھی، قرآن کریم میں اس مسجد کا ذکر ہے۔ لو بھائی مسجد بنانا کچھ چھوٹا عمل ہے یا بڑا عمل ہے؟ سارے بتاؤ۔ بہت بڑا عمل، میں مثال دیتا ہوں کتنا بڑا عمل۔ ایک تو مشہور حدیث ہے جو سنتے ہو، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، وہ تو ہے ہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بطور مثال کے، جس نے چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، سمجھانے کے لیے فرمایا چھوٹی سی، جس نے چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، اللہ روز محشر ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں سے بڑی جنت اس کو عطا فرمائیں گے۔ چھوٹی سی مسجد، چھوٹی سی مسجد جو اخلاص کے ساتھ بنی، اتنا بڑا عمل ہے مسجد بنانا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش احدا الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ مسجدیں بنانے والے ایمان والے ہوتے ہیں، مسجدیں بنانے والے ہدایت والے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اذا رأیتم من یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، مسجد کی خدمت کرنے پر بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی خدمت کر رہا ہے، مسجد کا خیال رکھ رہا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہے، مسجد کی صفائی کر رہا ہے، مسجد کا انتظام و انصرام کر رہا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، تو اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ کہ یہ کام ایمان والے کیا کرتے ہیں، مسجد کے کام اور مسجد کی خدمتیں ایمان والے لوگ کیا کرتے ہیں۔ بڑا عمل۔ اب مسجد، ایک مسجد بنائی کچھ منافقین نے مدینہ منورہ میں، نیت کیا تھی؟ نیت گڑبڑ تھی، نماز پڑھنے کی نیت نہیں تھی، اللہ کی رضا کی نیت نہیں تھی،
نیت تھی کہ ابو راہب فاسق جو حضور کا دشمن ہے، یہودی ہے، اس کے چھپنے کی جگہ بنا دیں گے، مسلمانوں کے خلاف میٹنگ کی جگہ بنا لیں گے، منصوبے بنائیں گے، مشورے کریں گے اسلام کے خلاف، اور نام مسجد کا ہوگا، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک منصوبہ تھا، پلان تھا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ نیت خراب تھی لیکن مسجد بنا دی۔ افتتاح کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا، حضور کو بلا لیا۔ آپ نے پہلے تو فرمایا تبوک سے واپسی پر آؤں گا، غزوہ تبوک سے واپس آئے تو پھر دعوت ملی، اللہ نے فوراً روک دیا، فرمایا لا تقم فیہ ابدا، میرے حبیب آپ کو اس مسجد میں کھڑے ہونے کی قطعاً اجازت نہیں، نماز پڑھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور ساتھ فرما دیا یہ جو مسجد بنی ہے پوری نیت سے بنی ہے، یہ مسجد ضرار ہے، یہ تنگ کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، لڑائی کے لیے، جھگڑے کے لیے بنی ہے۔ اب مسجد جیسا عمل، نیت بگڑ گئی، حضور نے یہ مسجد گروا دی۔ آپ نے صحابہ کو بھیجا، اللہ کے حکم سے آپ نے یہ مسجد گرا دی۔ وہاں چند لقمے کھانا کھلانے پر اللہ نے قرآن میں تعریف کر ڈالی، کیوں؟ اخلاص تھا۔ یہاں مسجد جیسا عمل کیا، اللہ نے منہ پہ مار دیا، کیوں؟ اخلاص نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کے ہاں اخلاص کی بڑی قدر ہے۔ نیت کھری ہو، خالص ہو، عمل اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اتنا بہترین ہوتا ہے۔ نیت کی مثال ہے گٹھلی کی، بیج کی، اور عمل کی مثال ہے درخت کی، فصل کی۔ پہلی بات تو یہ کہ بیج اچھا ہوگا تو فصل اچھی ہوگی، اور اگر بیج گندا ہے تو فصل گندی، پہلے تو اگے گی ہی نہیں، اگے گی ہی صحیح تو پیداوار نہیں دے گی۔ دوسری بات، گٹھلی کبھی نظر نہیں آتی، بیج کبھی نظر نہیں آتا، وہ مٹی مٹی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے سے، گٹھلی اپنے سے ایک پودا نکالتی ہے جو درخت بنتی ہے، درخت بنتا ہے، اور بعض اوقات اتنا بڑا درخت بنتا ہے کہ کئی ٹن پھل اس سے اترتا ہے، اور ہر سال اترتا ہے۔ آج کل آموں کا موسم ہے، بعض آموں کے پیڑ کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو آموں کے پیڑ ہیں، مجھے بتاؤ ایک گٹھلی سے ایک پیڑ پیدا ہوتا ہے یہ زیادہ گٹھلیوں سے؟ بتاؤ نہیں بھائی۔ اور گٹھلی کتنی سی ہوتی ہے؟ اتنی سی گٹھلی ہوگی، اتنی سی ہوگی۔ اب گٹھلی اتنی سی ہے لیکن گٹھلی اچھی ہے، اس سے اتنا بڑا درخت نکلا، کیوں؟ بیج خالص ہے، عمدہ ہے، نیت خالص ہے، عمل بہت بڑا پیدا ہوگا، اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ تم دنیا میں نہیں رہو گے لیکن عمل ہوگا۔ آج مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دنیا میں نہیں ہیں، لیکن دیوبند میں مدرسہ قائم کیا، شاخیں پوری دنیا میں موجود ہیں، یہ ان کے اخلاص کی برکت۔ آج مولانا محمد الیاس دہلوی رحمت اللہ علیہ دنیا میں نہیں ہیں، لیکن اخلاص کا بیج، تبلیغ دین کا بیج اخلاص کے ساتھ بو گئے۔ آج دنیا کا کوئی ملک اور ملک کا کوئی صوبہ اور صوبے کا کوئی ضلع اور خطہ ایسا نہیں ہے جہاں تبلیغی جماعت نہ پہنچے۔ آپ گن نہیں سکتے کہ کتنے لوگ، خود تبلیغ میں جڑے ہوئے لوگ نہیں گن سکتے کہ کتنے لوگ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ عمل بڑا ہے، کیوں؟ اس عمل کے شروع میں اخلاص زوردار ہے۔ اخلاص کے ساتھ چھوٹا سا عمل ہو دیر پا ہوتا،
جیسے گٹھلی اچھی ہو درخت شاندار بنتا ہے، پھلدار بنتا ہے، پھل بڑا قیمتی اور میٹھا ہوتا ہے، ہر کوئی کھاتا ہے، دعائیں دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب تم درخت لگاتے ہو اور اس درخت سے جانور کھاتے ہیں، پرندے کھاتے ہیں، انسان کھاتے ہیں، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تمہیں درخت لگانے پہ بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فی کل ذات رطب صدقۃ، جس چیز میں جگر ہے، جان ہے، وہ جب درخت میں سے یا فصل میں سے کھائے گی تو تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو بھائی گٹھلی اچھی، درخت اچھا، پھر گٹھلی دبی ہوئی ہے زمین میں، نظر نہیں آتی، نیت بھی نظر نہیں آیا کرتی، دل میں ہوتی ہے۔ عمل نظر آتا ہے، نیت نظر نہیں آتی، اس لیے نیت دل میں ہوتی ہے اور نیت دفن ہوتی ہے، لیکن یہ چھپتی نہیں ہے، جیسے گٹھلی چھپتی نہیں ہے۔ گٹھلی زمین کو چیر کر باہر نکل آتی، ایسے نیت چیر کر باہر نکلتی ہے، اخلاص باہر نکلتا ہے اور عمل کی خوشبو مہکتی ہے اور عمل پھیلتا ہے اور پھولتا ہے اور دنیا پوری میں اخلاص کی برکت سے یہ عمل پہنچ جاتا ہے۔ یہ اخلاص کی شان، یہ اخلاص کی شان۔ گٹھلی زمین میں پھٹتی ہے کہ نہیں پھٹتی زمین؟ ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ نے ذکر کیا اللہ اس گٹھلی کو چیرتے ہیں اور یہ زمین کو چیر کر باہر نکلتی ہے۔ كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ زمین چیر کر سوئی کی طرح باہر نکلتی ہے، پھر بڑی ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے، تنا بنتا ہے، فصل تیار ہو جاتی ہے، کاشتکار دے کر خوش ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے بیج کا کمال ہے۔ ارے میاں جب اخلاص اختیار کرتے ہو تو تمہارا عمل باہر نکلتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے، اور پھر اللہ کو وہ عمل پسند ہوتا ہے، اللہ کو وہ عمل پسند ہوتا ہے۔ یہ اخلاص کی برکت ہوتی ہے۔ کسی کو بتائی نہیں جاتی نیت، اعلان نہیں کیا جاتا نیتوں کا، نیت دل میں ہوتی، اعلان کر بھی لو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جتنا دل میں اخلاص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا اتنا شاندار عمل نکلے گا، اتنا مضبوط عمل نکلے گا، اتنا دائمی عمل نکلے گا اور عمل پھیلتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ مدارس کی مثال بھی ایسی ہے، تعلیم کی مثال بھی ایسی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے مدرسے بنائے، جب بنے تو چھوٹے چھوٹے تھے، لیکن اخلاص کا بیج تھا ان مدرسوں میں، اخلاص تھا۔ وہ دنیا میں چلے گئے، دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کا اخلاص زندہ ہے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ادارہ قائم کیا تھا تو کرائے کا ایک گھر تھا چھوٹا سا، اور پھر 4 کمروں کا ایک مدرسہ تھا جس میں ہم پڑھے، اکثر کتابیں ہم نے اسی مدرسے میں پڑھی۔ کل 4 کمرے تھے، 4 درسگاہیں، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک اس کے اوپر چھوٹا سا کمرہ تھا، یہ 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے ایک دوسرے کے اوپر، 4 کچے کمرے، 9 مرلے جگہ کل۔ یہ ان کا اخلاص تھا کہ آپ اتنی بڑی تعداد کے اندر بیٹھے ہو۔ ایسے ہی میرے عزیزو تم اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرو گے، اللہ کی رضا کے جذبے سے علم حاصل کرو گے، نہ کسی سے واہ مقصد، نہ پیسہ کمانا مقصد، نہ شہرت کمانا مقصد، نہ دنیا کی ملازمت مقصد، نہ دنیا کی غرض مقصد۔ کوئی خوش ہو تب، کوئی ناخوش ہو تب، نیت یہ ہے، جذبہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے،
تو آپ یقین کریں علم اتنا مضبوط ہوگا، علم اتنا پکا ہوگا، علم اتنا کامل ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز یہ پھوٹ پھوٹ کر دنیا میں پہنچے گا۔ اس علم کے سمندر رب جاری کر دے گا، دریا جاری کر دے گا اخلاص کی برکت سے۔ اور ہمارے بزرگ اس اخلاص کو سیکھتے تھے اور اس کی مشق کرتے تھے کہ کسی عمل میں بھی نیت خراب نہ ہو، کسی عمل میں بھی نیت خراب، جیسے ہی ٹٹولتے رہتے تھے اپنے آپ، نیت خراب ہوئی فوراً توبہ۔ کیوں؟ اگر عمل اچھا ہو نیت خراب ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ شرک ہو جاتا ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلانے کے لیے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی حضور نے فرمایا اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، کسی کو دکھلانے کے لیے روزہ رکھا حضور فرماتے ہیں اس نے شرک کیا۔ تو ریاکاری کے لیے عمل کرنا یہ شرک کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں جذبہ یہی رکھنا چاہیے، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بس ایک غرض ہے ہمارا، اللہ ہم سے راضی، دین کا علم سیکھیں گے، دین کا علم پڑھیں گے، اللہ کی مرضیات کا پتہ چلے گا، اللہ جن کاموں سے راضی ہے پتہ چلے گا، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے پتہ چلے گا، منہیات کا پتہ چلے گا، مرضیات پہ عمل کریں گے، منہیات سے بچیں گے، اللہ کو خوش کریں گے۔ بس یہ نیت ہے تو آپ یقین کر لو یہ پڑھنا اتنا بڑا عمل بن جائے گا کہ اگر طالب علمی زمانے میں موت آ گئی تو شہید مرو، شہید مرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو علم کی طلب کے دوران فوت ہو گیا، بینہ و بین النبیین درجہ، مرسل روایت ہے، اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان بس ایک درجے کا فرق ہوگا، نبی اوپر ہوں گے یہ نیچے ہوگا، چاہے کوئی اولا پڑھتا ہے، چاہے کوئی نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، چاہے کوئی دورہ حدیث پڑھتا ہے، اسی دوران موت آ گئی۔ میاں جب تک پڑھ رہے ہو تم، علم کی طلب میں ہو، زمانے طالب علمی میں ہو، تو تم اللہ کی امان میں ہو، بشرطے کہ اخلاص پڑھ جاؤ گے تو عمل پھوٹے گا، اور اگر اللہ نے بلا لیا تو فرمایا تمہارے درمیان اور نبیوں کے درمیان بس ایک درجے کا فاصلہ ہے، ایک درجے کا فرق ہے، بس یہ اخلاص ہے، اخلاص اس کی برکت۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون کی سرخی سے افضل ہے، شہیدوں کی خون کی سرخی ان کے درجوں کو بلند کرتی ہے، اور علماء کے قلم کی سیاہی وہ دنیا کو ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے، وہ کائنات کی ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ کتابیں پڑھ رہے ہو، کسی کتاب کو لکھے ہوئے 14 صدیاں گزر گئیں، کسی کو 13 صدیاں گزر گئیں، کسی کو 1200 سال گزر گئے، کسی کو 700 سال گزر گئے، کسی کو 800 سال گزر گئے۔ اب جو کتاب لکھنے والے نے لکھی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لکھی 3 صدی کے اوائل میں، اور اب ہے 15ویں صدی، تو 1200 سال سے امام بخاری کی قلم کی سیاہی نے شرق و غرب میں، عرب و عجم میں، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر صدی میں لاکھوں لوگوں تک اللہ کے نبی کے دین پہنچایا۔ تو یہ سیاہی کتنی قیمتی ہوئی، یہ سیاہی کتنی قیمتی ہوئی۔ اس لیے علماء کا سونا اور عابدوں کا جاگنا، فرمایا علماء کا سونا زیادہ قیمتی، بشرطے کہ وہ سوتے ہوں علم کے لیے، اخلاص کے ساتھ، اس جذبے سے کہ رات کو سو رہے ہیں، اپنے کام سے فارغ ہو کر صبح نماز کے لیے اٹھیں گے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اور صبح تاکہ سبق نشاط کے ساتھ ہوں، ہم علم نشاط کے ساتھ حاصل کر سکیں اور ہمیں سب کو میں نیند نہ آئے۔
دوپہر کو سوتا ہے طالب علم اس لیے کہ میرے ظہر کے بعد کے سبق اور میرا مغرب کے بعد کا مطالعہ اور میرے عشاء کے بعد کا تکرار نشاط کے ساتھ ہو، طبیعت کے اندر تازگی ہو، تھکن نہ ہو، اس لیے دوپہر کو سوتا ہے، تو یقین کرو تمہاری نیند کے اوپر بھی ایک ایک سیکنڈ پہ اللہ تمہیں اجر عطا کرنا ہے، ثواب عطا کرنا ہے، تمہارے کھانے پہ بھی اللہ تمہیں اجر عطا کرتا ہے، تمہارے پینے پہ بھی اللہ تمہیں ثواب عطا کرتا ہے۔ عصر کے بعد جو سیر و تفریح کرتے ہو اس نیت سے کہ صحت ٹھیک رہے تاکہ جوانی علم میں صرف ہو، عمل میں صرف ہو، تمہارے اس قدم قدم پر اللہ تمہیں اجر عطا کرتا ہے، ثواب عطا کرتا ہے۔ ہر عمل میں اخلاص پیدا کرتا ہے، اللہ کے یہاں اخلاص کی بڑی قدر۔ ہمارے اکابر مجسمہ اخلاص ہے، ان کے ہر عمل میں اخلاص ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ کانپور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہتے تھے، تو کانپور میں دیوبندی بریلوی جھگڑا ہو گیا، بڑے بحث مناظرے شروع ہو گئے، یہ انگریز کے دور سے یہ بلائیں چلی ہیں، جھگڑے اور مناظرے شروع ہو گئے، بریلوی علماء دیوبندیوں سے لڑتے، دیوبندی بریلویوں سے مناظرے کرتے۔ اسی دوران حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلایا تقریر کے لیے، بیان کے لیے۔ حضرت شیخ الہند تو شیخ الہند کے علم کا پہاڑ تھے، حضرت نے تقریر شروع فرمائی، تقریر کر رہے تھے کہ اتنے میں مخالف فرقے کے علماء وہ جلسے میں آ گئے، تقریر سننے کے لیے آ گئے۔ اس زمانے میں اتنا بودھ نہیں تھا جتنا آج ہے، کہ چلے سن تو آئیں، مولانا اشرف علی تھانوی کے استاد آئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں سن تو آئیں، ان کے علماء چل کر آ گئے۔ حضرت تھانوی بڑے خوش ہوئے، بڑا مزہ آئے گا، وہ میرے استاد جی کا علم دیکھیں گے، فضل دیکھیں گے، کمال دیکھیں گے۔ جیسے ہی وہ پہنچے حضرت شیخ الہند نے تقریر بند کر دی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، تقریر بند کر دی۔ حضرت حکیم الامت بڑے حیران ہوئے، فرمایا استاد جی تقریر کا وقت تو اب آیا تھا، آپ نے تقریر بند کر دی، یعنی مخالف تو اب آئے ہیں، وہ آپ کی علمی باتیں سنتے، مرغوب ہوتے، انہیں پتہ چلتا آپ کے علم کا، ہمارے علم کا۔ استاد جی تقریر کا وقت آیا تھا، آپ نے تقریر ابھی بند کر دی۔ کیا جواب دیا حضرت شیخ؟ ہاں کیا جواب؟ فرمایا ہاں دراصل یہی خیال مجھے بھی آ گیا تھا، اس لیے تقریر بند کر دی۔ نہیں سمجھے آپ؟ ہاں دراصل یہی خیال مجھے بھی آ گیا تھا کہ اب تقریر کا وقت آیا ہے، اب تقریر کرو تاکہ مخالفوں کو پتہ چلے۔ تو پھر میرے دل نے یہ کہا کہ تو اللہ کے لیے تو تقریر نہیں کر رہا، تو ان کو سنوانے کے لیے تقریر کر رہا، اس لیے میں نے تقریر بند کر دی۔ یہ تھا اخلاص، پہلے تقریر کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اور اب نیت میں گڑبڑ پیدا ہونے لگ گئی کہ اب یہ دوسرے فرقے کے لوگ آئے ہیں، اب تقریر سناؤ ان کو پتہ چلے، یہ خیال پیدا ہوا، میری نیت بگڑنے لگی تھی، اس لیے میں نے تقریر بند کر دی۔ تو میرے عزیزوں ہر عمل میں جان پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو۔ دین سیکھنے آئے ہو، علم پڑھنے آئے ہو، جس درجے میں بھی ہو، مجسمہ اخلاق بن جاؤ۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، پڑھنے میں بھی، پڑھانے میں بھی، اعمال میں بھی۔ اور یہی اللہ نے اس آیت میں حکم دیا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں حکم کیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، کیسے؟ مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے اخلاص پیدا کریں بندگی میں، خالص اللہ کے لیے بندگی کریں، نہ غیر اللہ کے لیے بندگی ہو اور نہ نیت غیر اللہ کی ہو، توحید بھی ہو، اخلاص بھی ہو۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین میں دو سبق ملے، عبادت میں توحید بھی اختیار کرو، عبادت میں اخلاص بھی اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
یہ اخلاص کی دولت نصیب فرما۔